الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چہار یارم کعبہ اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت فلید، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ گرملی، صدیقات سے حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بے شمار حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑواں احسان کہ خالق کل نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ سعادت بخشی کہ ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک کے گھر میں اکٹھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ نماز پنجگانہ ہم سب کو باجماعت پانچوں ٹائم نصیب ہوا کرے۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، ایک آدھی حدیث پاک اور ایک دو واقعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا خوف سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج کل جو ہمارا کلچر ہے،
ہماری جو معذرت کے ساتھ تربیت ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن خود خدا سے ہم لوگ نہیں ڈرتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ کوئی بندہ کسی کو موجد ہو، کسی چیز کا ایجاد کرنے والا ہو، یہ مخلوق کی بات کر رہا ہوں، خالق کی نہیں، کوئی چیز جس کو ایجاد کرنے والا ہو تو وہ ایجاد کی ہوئی چیز اپنے موجد سے ہمیشہ ڈرتی ہے. جیسے فرما بردار اولاد ہو، ماں باپ سے ہمیشہ ڈرتی ہے. ایسا نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ ماں باپ اپنے بچوں سے طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں. بعض دفعہ والد صاحب کی عمر 80 سال سے بھی پلس ہو جاتی ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، طاقت میں، صحت میں، فٹنس میں، وہ ہر اعتبار سے والد صاحب سے آگے ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے اگر اولاد فرما بردار ہو اپنا سر جھکائے رکھتی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارا خالق مجازی ہے، یہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد انسان کی تخلیق کا جو پہلا سبب ہے وہ ماں باپ ہے. اگر ماں باپ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو، اس کائنات کے اندر جتنے انسان بستے ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پھیلائے ہیں. کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ایک کائنات میں پھیلے ہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے. سورۃ النساء 4 پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر اس جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو کائنات میں پھیلا دیا. تخلیق کائنات اور تخلیق انسانیت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے. تو جب یہ مخلوق کا معاملہ ہے، مخلوق سے بندہ ڈرے، تو جو خالق حقیقی ہے، مالک لم یزل ہے، جو کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرے، کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ کرے، نہ وہ آلات کا محتاج، نہ وہ ذرائع کا محتاج، نہ وہ کسی اسباب کا محتاج، وہ تو کہتا ہے کن فیکون. کسی بھی کام کرنے کو، کسی بھی کام کرنے کا مالک جب ارادہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے متعلق فرماتا ہے کن، کام ہو جا، فیکون، وہ کام فوراً سے ہو جاتا ہے. اب جب ہمیں ہمارا خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمیں پیدا کرنے والی حقیقی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر ناظرین گرامی ہم لوگ دنیا داروں سے ڈرنے کی بجائے، مخلوق سے ڈرنے کی بجائے اپنے خالق حقیقی سے ڈریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہم لوگ بسائیں. حضرت علامہ ابو لیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے پیدا فرمائے ہیں، 7ویں آسمان پر. اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے تب سے لے کر قیامت تک وہ فرشتے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں. اب قیامت کے دن یہ فرشتے اٹھیں گے، فرشتے جیسے اٹھیں گے اٹھتے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو بڑی کریم ذات ہے، تیری ذات پاک ہے، وراء الورا ہے، یا اللہ تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے
اس حدیث پاک کے مفہوم سے کہ ہم لوگوں کو معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کا کتنا پرسنٹ ہے ایسا جس کو 5 وقت کی نماز باجماعت نصیب ہوتی ہو؟ مشکل سے جا کر 25-30%، مشکل سے ہمارا یہ حال ہے، اور ہم اتراتے ہیں کرتے ہیں، اور جو فرشتے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، اس کائنات میں صرف 2 مخلوقیں ہیں، پہلے فرشتے، دوسرے انبیاء۔ معصوم عن الخطا کا مطلب ہوتا ہے جہاں گناہ کا امکان ہی نہ ہو، جہاں گناہ کا امکان ہی نہ ہو، دور دور تک خیال بھی نہ آئے، امکان ہی نہ ہو، وجود بھی نہ پایا جائے جہاں گناہوں کا، وہ صرف کائنات میں 2 ہستیاں ہیں، فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں۔ وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سوال ہی نہیں اٹھتا، وہ جب سے پیدا ہوئے قیامت تک رب کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے، اٹھ کر انہوں نے کہنا ہے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تیری عبادت کرنے کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ تو پھر معذرت کے ساتھ ناظرین گرامی، ہم کس چیز پہ اترتے ہیں؟ نہ تو ہمیں 5 وقت، ہمارے معاشرے کا میں نے پہلے عرض کیا کتنا پرسنٹ ہے ایسا جس کو 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نصیب ہوتی ہو؟ کتنا پرسنٹ ہے ہمارے معاشرے کا جو باقاعدگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہو؟ کتنا پرسنٹ ہے ایسا جو باقاعدگی کے ساتھ روزانہ 2000 4000 10,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتا ہو؟ کتنا ہمارے معاشرے کا پرسنٹ ہے جو کہ باقاعدگی کے ساتھ رات کو سوتے وقت اپنی ماں کے باپ کے قدم دبا کر سوتا ہو؟ دنیا داروں سے ہم ڈر ہی جا رہے ہیں، کوئی ایم این اے ہے، ایم پی ہے، کسی علاقے کا افسر ہے، وڈیرا ہے، کوئی ڈی پی او، ڈی ایس پی، پی ایس پی جو لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے معذرت کے ساتھ ہم ایسے ٹھہرے ہوتے ہیں ان کے سامنے جیسے ہمیں نعوذ باللہ من ذالک کا سارا کچھ دینے والا ہے ہی نہیں، یہ حرف آخر ہے۔ خدارا ایسا مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں متعدد مرتبہ فرماتا ہے، آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں سمجھیے گا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، اور لوگوں سے نہ ڈرو، مومنوں لوگوں سے مت ڈرو، مجھ رب سے ڈرو۔ ایک اور آیت کریمہ میں مالک اسی مفہوم کو بیان فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس بات کا حق رکھتا ہے، یہ چیز میرے مالک کے ساتھ فٹ آتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی ڈرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ذات میرے رب کی ذات ہے، بندہ ڈرے بھی اپنے خدا سے، عبادت بھی اپنے خدا کی کرے، مدد بھی اپنے خدا سے مانگے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے جن سے مانگنے کی میرے رب نے اجازت دی ہو، میرے محبوب نے کر کے دکھایا ہو، ان سے بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے مانگے۔ لیکن ہم لوگ نعوذ باللہ من ذالک کسی الٹی نعوذ باللہ من ذالک چال کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، الٹی چال چلتے ہیں۔ خدا کہتا ہے مجھ سے ڈرو، ہم دنیا داروں سے ڈرتے ہیں۔ خدا سے نہیں ڈریں گے، 106 جھوٹ بول دیں گے، لیکن کسی جگہ اگر کوئی افسر بیٹھا ہو اور اس نے قانون بنایا ہو کہ یہاں اگر کسی نے جھوٹ بولا میں لٹکا دوں گا اسے الٹا، تو وہاں پر پھر آپ کے سامنے ہے حالات۔ بڑے بڑے مجرم جو آج سے پہلے اپنے آپ کو معذرت کے ساتھ اپنی 30 مار کہاں سمجھتے تھے، بڑے بڑے پہلوان سمجھتے تھے کہ ہمارا جیسا تو کوئی گبرو جوان ہے ہی نہیں، آج کل آپ نے دیکھا قرآن پاک ہاتھ میں لیے مسجدوں میں بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے پہلوان جو بندوں کو مارتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں تھے، قرآن مجید ہاتھ میں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ظالموں کاش خدا سے ڈرتے، مخلوق سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خدا سے ڈرتے تو شاید یہ جو جرم ہم سے ہوتے ہیں شاید یہ جرم ہم سے ہوتے ہی نہ۔ جب جرم ہم سے نہ ہوتے تو ہمیں مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ کیوں ہم مخلوق سے ڈرتے؟ خدا سے کبھی ڈرے نہیں ہم، اور دنیا داروں سے ڈرنے کا یہ حال ہے ہمارا۔ اب جس نے معذرت کے ساتھ سوچئے کسی کا قتل کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک ڈکیٹی ماری ہو، کسی کی ٹانگ توڑی ہو، کسی کا بازو توڑا ہو، کسی پر ظلم و ستم کیا ہو، وہ آج معذرت کے ساتھ، یہ بہت اچھا اقدام ہے ہماری حکومت کا،
بہت اچھا اقدام ہے, CCTV انہوں نے بنا کر اچھا کیا, بہت اچھا اقدام ہے, لیکن ان مجرموں سے بندہ پوچھے تو یار اللہ کے بندوں CCTV کا خوف تمہارے دل میں پڑا, خدا کا خوف نہیں آیا؟ جس خدا نے پیدا کیا, اتنی نعمتیں تجھے دی, زندگی دی, صحت دی, ماں باپ دیا, گھر, بچہ, بیوی, رہنے کے لیے گھر, کھانے کے لیے رزق, چلنے کے لیے پاؤں, چھونے کے لیے ہاتھ دیے, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے, چلنے کے لیے پاؤں دیے, دیکھنے کے لیے نگاہیں دی, سننے کے لیے کان دیے, سونگھنے کے لیے ناک دیا, چکھنے کے لیے زبان دی, اس رب سے تجھے کبھی ڈر نہیں لگا؟ آئیے ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کو سناتا ہوں. مجمع طائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت شخص گزار تھا, بڑا عبادت گزار تھا, اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں اونچے نیچے دن بڑوں بڑوں پر آ جاتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت خوشحال ہی رہے, بڑے بڑے خوشحالوں کو تنگ دست ہوتا ہوا زمانے نے دیکھا ہے. عروج کے لیے زوال اور زوال کے لیے عروج, ناظرین گرامی یہ دنیا کا قانون ہے. بڑے بڑے عروج پر جاتے ہوئے بیچارے ایسے منہ کے بل زمین پر گرے ہیں کہ زمانے نے انہیں دیکھا کہ ایک وقت تھا معاشرے کا معزز ترین انسان تھا, ذلیل ترین انسان ہو کر رہ گیا. بڑے بڑے عروجوں پر جاتے ہوئے واپس منہ کے بل گرے ہیں. یہ کثیر العبادت شخص تھا بنی اسرائیل میں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش آئی, تنگ دست ہو گئے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, رہنے کے لیے نظام بگڑ گیا سارا, بچے بھوک سے مرتے ہیں, پریشانی ہے. اور وہ جو خود عبادت گزار شخص تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بندہ بیمار ہو گیا. بندہ بیمار, گھر میں کچھ ہے نہیں, بچوں کو کیا کھلائیں, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, بھوکے. انسان کا پیٹ تو کہتا ہے نا, ٹائم ہو یہ تو کہتا ہے نا کہ میرے اندر کچھ